حبیب کبریا علیہ السلام کا خلق، آپ کا اخلاق مبارک، آپ کا کردار مبارک، آپ کے معاملات مبارکہ ہیں۔ امام الانبیاء نور مجسمہ علیہ السلام وہ ہستی پاک کہ جنہیں اللہ نے انسان کامل بنایا۔ ہم انسان ناقص ہیں، ہم انسان ناقص ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو انسان کامل بنا کر کے اس کائنات میں جلوہ گر فرمایا۔ اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ جن جن چیزوں کے ساتھ منسوب ہوئی، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی علو مرتبت سے مالا مال کر دیا۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ رسول اللہ کی ازواج کو نصیب ہوئی تو اللہ نے انہیں کتنے شرف سے نواز دیا۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ منسوب ہونے سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ازواج مطہرات اس سے پہلے بھی منسوب تھی مختلف مردوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے نکاح ہوئے، لیکن ان کا وہ شرف نہیں تھا کہ جو شرف انہیں زوجیت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہو کر کے نصیب۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پاک وہ علوم مرتبہ رکھنے والی ہستی ہے کہ کائنات کی جو شخصیت، جو ہستی، جو چیز، جو جنس نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہوئی تو وہ علوم مرتبہ والی بن گئی۔ عورتیں رسول اللہ کے نکاح میں آئی، رب العالمین نے ان کا شرف بیان فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی آل کو، سرکار کی اولاد کو جب رسول اللہ کی نسبت نصیب ہوئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اے آل بیت، اللہ تو یہ چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، لیطہرکم تطہیرا، تم سے ہر قسم کی نجاست و غلاظت کو دور کر کے تمہیں صاف اور ستھرا بنا دے۔ آل کی نسبت منسوب ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کی شان بھی اپنی پیاری کلام قرآن میں بیان فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نصیب ہوئی تو اللہ نے قرآن میں ان کی شان بیان فرمائی۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جب صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت نصیب ہوئی تو پھر اللہ نے قرآن میں ان کی عظمت کو چار چاند لگائے۔ کل وعد اللہ الحسنی، پھر قرآن میں ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کا کتنا کمال ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو اشرف المخلوقات کی نسبت کی بات تھی، چاہے ازواج مطہرات ہوں ان کا تعلق بھی انسانیت کے ساتھ، آل بیت اطہار ہوں ان کا تعلق بھی انسانیت کے ساتھ، صحابہ کرام کی ہستیاں ہوں ان کا تعلق بھی انسانیت کے ساتھ، اور انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات میں سے اشرف بنایا۔
اس لیے کہ وہاں نشے و فراز ہے نہیں، وہاں پہ کھجورے ہیں نہیں، فرمایا میں اس شہر کی قسم اس لیے ارشاد فرما رہا ہوں کہ انت حل بہذا البلد، میرے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ کر رہے ہیں، آپ کے قدمین مبارک وہاں رنجا ہوئے، آپ کے مبارک قدم اس دھرتی پر لگے، تو جس دھرتی پر آپ نے قدمین مبارک لگائے تو اللہ نے اس دھرتی کی قسم ارشاد فرمائی، فرمایا میں قسم اس لیے ارشاد فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ میرے محبوب آپ اس شہر کے اندر جلوہ فرما ہے۔ نبی پاک امام الانبیاء نور مجسم علیہ السلام کے ساتھ جو سواریاں منسوب ہوئی میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے انہیں بھی علوم مرتبہ عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دسترخوان پر جو کھانا جلوہ گر ہوا، اللہ نے اس کھانا مبارکہ کو بھی شرف عطا فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ہم نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پر جلوہ گر ہوتے، امام الانبیاء علیہ السلام کو کھانا تناول فرماتے تھے تو ہم نے اس کھانے کو تصویر کرتے ہوئے کئی دفعہ سماعت کیا ہے۔ جو رسول اللہ علیہ السلام کا کھانا مبارکہ ہوتا تھا اس کی تصویر جماعت صحابہ نے اپنے سر کے کانوں سے سماعت فرمائی۔ امام الانبیاء نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اصلی پاک وہ ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا اور نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ وہ بندہ مس ہوا تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ جس نے ایمان قبول کیا، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، اس کے دل میں تصدیق کی، اس کی زبان میں اقرار کیا، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر جس نے عمل کیا اور جو آمنہ کے لال کے جسم اطہر کے ساتھ ایمان والا لگ گیا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ دریافت کرنے کے لیے ہم خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دستک دیں گے، جن کے متعلق ہے انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جلالها، جنہیں اللہ کے محبوب نے عمر جلالها کا شرف عطا فرمایا ہے، جنہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتایا کہ میرا پیارا عمر جس راستے سے گزر جائے تو وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ اس ہستی کی بارگاہ سے فتویٰ حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کافر حاضر ہوا، آقا دو عالم علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے، نارے جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ تمہیں جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی، تم اس اللہ کی بات کرتے ہو جو وحدہ لا شریک ہے، جسے آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، تو میں اس اللہ کو کس طرح مان لوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، اور اس کافر نے عذرائے تمسخر کے مذاق کے طور پر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ آپ اپنے غلاموں کے سامنے سنائیں کہ یہ خطبہ دیتے ہیں کہ اللہ ان قریب کیسر و کسرا ہمارے اوپر فتح فرما دیں گے، کہ
سلسلہ کس طرح پتا ہو گے؟ میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے غلام کیسر و کسرا کی سلطنت کے پرچے اڑا دیں گے۔ اس نے کہا جی پھر اگلا تصور میرا دور کرے۔ آپ کہتے ہیں کہ بندہ مر جائے گا، بلیا رہن ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، مٹی میں مل کر خاک ہو جائے گا، تو دوبارہ اس پر اٹھنا ہے، دوبارہ یہ کس طرح اٹھے گا؟ روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس کافر کا ہاتھ ایسے پکڑ کے نہ جھنجھوڑا، فرمایا سن، قیامت کا میدان ہوگا اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تمہیں یاد دلاؤں گا کہ کیا مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد تمہارا زندگی ہے کہ نہیں، یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی پاک امام الانبیاء حضرت مجسمہ علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ کافر اٹھ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو میرے عزیز بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کے ہاتھوں کیسر و کسرا کو بھی فتح کر دیا، ان کی سلطنت کے پرچے اڑا دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے وہ منظر اس کافر نے جب دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ میں تمہیں کہتا تھا ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، سر پہ رکھنے کے لیے امامہ نہیں ہے، دفاع کرنے کے لیے ڈھال اور زرہ نہیں ہے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جن کے پاس ہتھیار، تلواریں اور تیر اور نیزے اور بھالے نہیں ہیں، انہوں نے کیسر و کسرا کو فتح کر دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے زمانے الفاروق کتاب میں علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار جب سجدہ تھا نا، اور وہ بندہ جس کے اوپر رسول اللہ نے اسلام پیش کیا تھا اور اسے باتیں بتانے کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ کر بتاؤں گا کہ اب بتا والباس بعد الموت کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں ہے۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ جب بندہ آتا تھا تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ امیر المومنین ہے، خلیفہ راشد ہے، مفسرین کا اتفاق ہے، اشداء علی الکفار، آپ کے حق میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ رب العالمین نے اپنا پیارا کلام قرآن مجید والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ نے والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اس سے ہمیں مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنابی ہے۔ وہ ہستی کے بعد اس بندے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ عرض کی امیر المومنین کیا وجہ ہے کہ جب بھی یہ بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس کے بیٹھنے سے پہلے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پہ بیٹھتا ہے تو پھر آپ جلوہ فرماؤ گے آپ نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ میں نے اپنے بعد میں کہا تھا کہ ہمارا یہ ایمان و ایمان ہے، تیقن سے ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسوب ہو گئی تو اللہ پاک انہیں جنت کا حقدار بنا دیں گے، بلکہ بنا دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، فاروق اعظم سے سوال ہوا کہ آپ کو کیسے پتا یہ بندہ جنتی ہے؟ فرمایا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا، یہ بندہ حاضر ہوا، اچانک اس نے سوال کیے اور اس کے سوالوں میں ایک سوال